عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھتے ہی گورنر بدل دیے تھے؟ نہیں، 6 سال بعد بدلے. 6 سال بعد. پہلے وہ وہی اس کی رہے. کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں، پہلے وہی رہے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، اسی لیے کوئی ہنگامہ نہیں برپا ہوا، کوئی شورش نہیں اٹھی. 6 سال بعد بدلے؟ انہوں نے جب بدل دیے 6 سال بعد. ہاں، انہوں نے 6 سال بعد پھر خاموشی کیوں رہی؟ ہنگامہ تو 12 سال بعد ہو رہا ہے. نہیں، 6 سال کے اندر ہی فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، پورے ملک میں تحریک چل پڑی، کوئی ایک دن میں تو نہیں. یعنی آپ کا خیال ہے 6 سال یہ تحریک چلتی رہی؟ بالکل، ہر شہر میں لوگ اٹھے اور باتیں پہنچی نہیں آپ تک بھی، صحابہ تک بھی. 6 سال میں یہ لاوا پکا، ایک دن میں نہیں اٹھا. اور مطالبہ ایک ہی تھا کہ وہ حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے آدمی بحال ہونے چاہیے، کیوں ان کی بجائے یہ چھوکرے مکر کی. اور حضرت عثمان رضی اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیک نیت سے، انہوں نے سمجھا سلطنت بڑی ہو گئی ہے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے ساتھ تعاون کریں گے. انہوں نے دیانتداری سے ان سے پر اعتماد کیا نا، انہوں نے نالائکیاں کی. یہ آپ کی پیاری بات مجھے جیسے حضرت علی، میرے علم میں میری سماعت سے ٹکرائی کہ انہوں نے نہیں، انہوں نے محبت کے نیک ساتھ نیت اعتماد کیا تھا. لیکن بعض لوگ اس میں معاذ اللہ ان کی بدنیتی ثابت نہیں، کرتے ہیں کہ وہ جی جب اپنے یہ چھت پر خاندان آئے کو نوازنا چاہتے تھے. جمال حسین، جب یہ بات بھی لوگ بیان نہیں نہ کرتے، تاریخ میں اس کو حذف کر دیا نا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ چھت پر آئے، محاصرین سے کہا کہ میں نے کنواں خرید کر وقف کیا، مسجد میں توسیع کی، تبوک کے موقع پر یہ کیا. وہ ساری چیزیں سن کر جو جواب انہوں نے دیا نا، وہ نہیں یہ لوگ نقل کرتے. جی انہوں نے محاصرین نے کہا کہ ان میں سے ہم کسی بات کے منکر نہیں، سب مانتے ہیں کہ آپ کی یہ خوبیاں، مگر ان کا سرا یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ اچھے حکمران ہٹا کر ان کی بجائے ان کو مقرر کر دیں جنہوں نے فسور برپا کر رکھا. اس کا جواب آپ کو نہیں آیا. انہوں نے کہا یا ان کو ہٹاؤ. حدیث ہے، یہ حدیث ہے، وضاحت فرمائے کہ حضور فرمائے عثمان اللہ تمہیں کرتا پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تم اتارنا یہ مت. چیزیں میں نہیں مانتا. میں نے ان کو دیکھا کہ یہ ساری بناوٹی ہیں. یہ حدیث نہیں ہے، نہ، مصدقہ نہیں لکھی ہے، مگر اسماعیل بن ابی خالد اس میں مدرس سب میں کمیاں. اگر ایسی بات ہوتی نا تو حضرت عثمان رضی اللہ کا اب یہ سارے مانتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے مشورہ کیا کہ مجھے دستبردار ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں دستبردار ہوں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، قتل کر دیں گے. اور آپ اگر نہ بھی قتل کریں کب تک زندہ رہیں گے. اور بعد میں جنت دوزخ وہ ان کے ہاتھ میں. آپ یہ رسم نہ ڈالیں کہ چند لوگ ناراض اور خلافت چھوڑ دیں، اس طرح ادارہ جو ہے نا دیو کا. یہ مشورہ کیوں کرنا تھا؟ کیوں بھائی؟ عبداللہ بن عمر سے وہ کہتے آپ کو حضور نے کرتے کا کہا، ہم سے کیا پوچھتے پھرتے. اور اما عائشہ سے بھی جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس وقت کوئی بات کیوں نہیں بتائی اس روایت میں نہیں کہتا کیسا وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا میں اس وقت بھول گئی. اتنا ہنگامہ، شہید ہو گئے، یہ مکہ عمرہ کرنے چلی گئی، مارے گئے. بعد میں اب مجھے یاد آیا کہ حضور نے کہا یہ باتیں جو نا نہیں ٹھیک. شہید کا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا جب غارے اس پہاڑ پر تھے نا تو ہلا، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. دیکھیں شہید کس کے ہاتھ سے ہوتا ہے؟ نہیں شہید، یہی بات ان علماء نے میرے ساتھ کی تھی نا 3 عالم تھے کہ وہ شہید پھر کیسے. میں نے کہا یار ایک آدمی مظلوم مارا جائے بلا وجہ. وہ اعتراض اپنی جگہ تھے کہ حکومت کا انتظام کیوں ٹھیک نہیں کرتے، مگر شریعت میں قتل کے لیے اسباب جو ہے متعین ہے. مذاق نہیں کہ جس کا جی چاہے بھئی یا مرتد ہو، شادی شدہ وہ زنا کرے، یا اس نے کسی کو قتل کیا ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا نا کہ ان میں سے میں نے کوئی جرم کیا. قتل کا کوئی جواز نہیں تھا. باقی ساری ٹھیک ہے، پریشر ڈالتے رہتے. اسی لیے صحابہ نے ان کی مزاحمت بھی نہیں کی کہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں، شاید حضرت عثمان معذور ہی ہو جائیں. امام ابن کثیر کہتا خود لوگوں کو یہی خیال تھا کہ چھوڑ دیں گے، قتل تک نوبت نہیں پہنچے گی. اب جنہوں نے قتل کیا وہ بھی تجمل، کون جانتا کون تھا. ہنگامہ تھا، کچھ آدمی دیواریں پھانس کر اندر گئے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا. اب وہاں بھی تاریخ میں آتا کہ آپ کے غلاموں نے ان کو قتل کر دیا. وہ جو قاتل تھے اصلی وہاں ہی مارے گئے. اس لیے جو باقی اتنے لوگ سے تحریک کے سربراہ اور لاکھوں، وہ کوئی قاتل تو نہیں تھے. اسی لیے حضرت علی کو جب پیغام ملا نا کہ معاویہ کہتے ہیں قصاص، تو انہوں نے کہا اٹھو بھائی قاتلان. جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا ہوا تو آپ نے کہا لوگ قصاص ہیں. اور جب حضرت طلحہ زبیر عمر میں بصرہ گئے، وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. اب جو بڑا تھا نا تھا وہ صحابی، مگر خارجی بھی اس کے بارے میں بھی یہی پڑھا کہ یہ بعض لوگوں نے تیر چلا کر یہ بات مشہور کی کہ حملہ ہو گیا. ہاں ذوالخویسرہ جو نہیں وہ بھی سن لینا کہ یہ چلا کر کوئی نہیں، یہ بھی افسانہ. دن دیہڑے شروع ہوئی جنگ، بالکل اپنی مرضی سے انہوں کی کوئی رات کسی نے نہیں کیا کہ ادھر حملہ کریے. یہ سب ڈرامے بنائے ہوئے. آپ پہلے وہ سن لیں کہ جب قتل کرتے تھے نا قصاص کے لیے، پہلے تو یہ لا قانونیت تھی کہ لوگ خود ہی قصاص لینا شروع کر دیں. مگر جب ذوالخویسرہ تمیمی کا معاملہ آیا نا
جو زیادہ حضرت عثمان کے خلاف تھا، اور یہ رسول اللہ کا صحابی تھا مگر بعد میں خارجی ہو کر مرا، سب مانتے کہ خارجی ہو گیا۔ اب جب خارجی ایسے ہیں جیسے تم کہتے ہو، صحابی ہو گیا، جس کو یہ نہیں نہ ماننا چاہتے اس کے بارے میں زبان دراز ہے۔ میں اگر کسی کے بارے میں کہا اس نے غلط کیا، ہنگامے پر ذوالخویصرہ ننی کا پوچھیں صحابی تھا ہی نہیں، خارجی ہو کر مرا ہی نہیں، پھر سب کہیں گے عبد الرحمن بن عویس تھا، تو اس کا معاملہ قبیلہ اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے پھر وہ سلسلہ قصاص کا بند کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر اپنے طور پر قصاص لینا ممکن تھا تو اب لو نہ ذوالخویصرہ سے، اب کیوں بیٹھ کے آرام سے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک لا قانونیت اور انارکی پھیلا دی، خلیفہ کو بھی کمزور کیا قصاص لینے کی لوٹ۔ اور حضرت معاویہ کی چال ایسی ہے کہ خود بیعت نہ کرو، جو بیعت کر چکے ہیں ان کے گرد خلیفہ وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں، بس ایک دن میں ہی سارا بٹا بیٹھ جائے۔ اگر وہ خلیفہ امور تو بیان ہوئے نہیں، خلیفہ برق کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جب یزید کا دور آتا نا تو یہ لوگ کہتے ہیں یار بے شک وہ فاسق فاجر ہو، حضور نے فرمایا خلیفے کے خلاف بغاوت اس میں تو ناجائز سپورٹ دیتے نا، میں بالکل یقین رکھتا ہوں نہیں، حضرت علی کے لیے نہیں نا گنجائش نکالتے کہ وہ خلیفہ نہیں تھا، کیوں بیعت اس کی نہیں؟ بغاوت کی، پھر زبردستی حکومت پر قبضہ کیا، بعد میں نالائق بیٹے کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ آپ صحابہ کرام کے اتنے دیوانے، میں بھی دین انہی سے پہنچا، مگر وہ سب بیٹھے رہے مہاجر انصار، حتیٰ کہ سعد بن ربیع وقاص میں میرا عرض کرنے کا سوال جہاں سے شروع یزید کو بنا دیا۔ قبلہ میں علی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا ہوا بھی ہو تو ان کا مقام وہ مولا کائنات ہے نیچے۔ میں نہیں اس نظریے کا، میں کہتا ہوں علی رضی اللہ عنہ سے اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے تو کہنی چاہیے، کیوں نہ کہیے، لیکن احتیاط تو ضروری ہے۔ نہیں احتیاط سب و شتم اور جیسے حضرت معاویہ نے لعنت وغیرہ کرائی وہ نہیں ہم کرتے، مگر غلط کام نہیں، یہ تھوڑا سا آپ احتیاط کر لیا کریں، بیڑا غرق کر دیا اور دین کا ستیہ ناس پھیر دیا۔ نہیں کیوں نہیں، پھر کیا تھوڑے سے نہیں، یہ تجمل کیا کریں ان لوگوں نے، ان کی حمایت کر کے سارا نظام اسلامی ترپٹ کر دیا، اس کا تصور ہی بدل گیا کہ جو بیٹھ جائے بس وہ کیسا بھی وہ خلیفہ ہی ہے۔ وہاں سے لیکن نیا رخ اسلام کے نظام کا شروع ہو گیا نا کہ برسر اقتدار آنا ہی گارنٹی ہے کہ وہ ولی ہے۔ مولانا پھر وہی میرا تو نقطہ ایک ہی پہ میں آگے رکتا ہوں نا، پھر آپ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، میں اسے استعمال کرتا ہوں صرف مثال کے لیے کہ اس آدمی پہ قتل کی حد تو نہیں لگتی تھی جسے موسیٰ علیہ السلام نے مارا، قتل کی حد لگتی تھی اس پہ، اسے قتل کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل نہیں کیا، ہو گیا نا، دیکھو نا آپ نے تو مکہ مارا، اب مکہ کو قتل کا رہا تو نہیں، بس اس کی آئی ہوئی تھی وہ مر گیا، ورنہ آپ کا قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی چھڑانا ہی تھا نا دو آدمیوں کے لڑتے۔ وہ تو گیا نا، نہیں وہ تجمل وہ میرے بھائی وہ ہو گیا، یہاں کیے جان بوجھ کر کیے، چیختے رہے سارے مدینہ کے اصحاب کہ آپ یہاں حضور کی طرح امت کو چھوڑیں، چن لیں گے، یا کوئی نیک آدمی خاندان سے باہر، کوئی بات نہیں مانی، اپنے نالائق بیٹے کو جو 40 سال کا بھی نہیں تھا، نہ وہ صحابی تھا، صحابہ پر اس کو مسلط کیا۔ اس کے نتیجہ میں کے حوالے سے اس روایت کا کیا جواب؟ اہل البیت اور مدینہ شریف برباد، ہر مکہ مدام دنیا کے حوالے سے وہ یزید بن معاویہ کے بارے میں لوگ بڑا اس کا تحفظ کرتے ہیں، اس کا کیا جواب؟ وہ تو امن بھائی اب تو وہ غبارے سے ہوا نکل گئی، ہمارے ہی بزرگ ہیں وہ حافظ برلی رضی اسی طرح جابر عبداللہ نعمانی سب نے ثابت کیا کہ حدیث کی روایتیں یار دیکھو تاریخوں کو کیا لیے پھرتے کہ وہ پہلا لشکر لے کر عبد الرحمن بن خالد بن ولید گیا تھا، قسطنطنیہ تک پہنچا تھا، یہ تو اس لشکر میں سپاہی بھی نہیں تھا۔ اور پھر جو ہاں بالکل ثابت ہے، مسند احمد اور ابو داؤد شریف میں دیکھیں قسطنطنیہ تک گئے یہ لوگ، عبد الرحمن بن خالد بن ولید اس وقت پر امیر لشکر تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری ہر جنگ میں گئے، کئی مرتبہ لشکر گئے، یہ تو آخری لشکر تھا جس کے بعد مہم بند کر دی، بہت بعد میں گیا، اس سے پہلے کئی لشکر گئے، کامیاب کوئی نہیں ہوئے، نہ یہی کامیاب ہوا، کامیاب تو محمد فاتح ترکی ہوا نا، 400-500 سال اس نے استنبول فتح کیا، فتح نہیں ہو سکا، مگر جاتے رہے لشکر۔